چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھتا ہے، اور قراءت احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ ماہ ربیع الاول شریف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاشقان رسول مختلف انداز سے تحفے پیش کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک تحفہ درود پاک کی کثرت بھی ہو جائے۔ نیت کر لیجیے آج سے کوئی پرٹیکولر تعداد طے کر کے کہ اتنا درود پاک میں روزانہ پڑھا کروں گا۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک نوجوان ہے 16-17 سال کا، 15 سال کا، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو کیا اس کو بھی تجارت کے احکام سیکھنا فرض ہوں گے؟ کیونکہ وہ گھر کے سامان لینے باہر جاتا ہے۔ اگر فرض ہوں گے تو کون سی کتابیں جہاں سے سارے تجارت کے مسائل اس کو آ جائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی انوکھا سوال آیا مروز بھائی۔ جی، تھوڑا موٹیویشنل بھی اگر دیکھا جائے تو۔ بالکل، نابالغ بچوں کے مسائل بھی کتابوں میں موجود ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا کتابوں میں چند مسئلے عرض کروں پہلے نابالغوں کے تعلق سے، تاکہ ایک دلچسپی قائم ہو۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک نابالغ نے کسی بالغ سے قرضہ لیا۔ جی، یہ اور چھوٹے ہیں، یہ تو سوال کرنے والے تو 14-15 سال کا پوچھ رہے ہیں۔ 17 سال 17 سال، آپ تو اور پیچھے جا رہے ہیں۔ جی، جی، قرضہ لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اس کے ولی کی طرف سے قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، قرضہ لے کے اس نے وہ ضائع کر دیا گئی، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اب تاوان نہیں بنتا، اچھا، کیونکہ اس مالک نے خود اپنے مال کو ہلاک پر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، بچوں کو دینا تو ضائع کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ نابالغ تھا، نابالغ تھا، صحیح، دیا ہی کیوں اس کو؟ ٹھیک، تاوان ہی نہیں ہے اس پر۔ صحیح، اگر وہ ولی کی طرف سے معزون ہے، جی، اس کے ولی نے اس کو قرضہ لینے کی اجازت دی ہے، اب اگر کسی نے دیا ہے تو یہ دینے والا ہے، جی، اگر وہ بچہ ضائع کر دیتا ہے تو تاوان لے گا۔ صحیح، تو اب یہ تو بلوغت کی بات کر رہے ہیں، جی، جی، اجازت لین دین کرنا، یہ معاملہ تو نابالغی سے شروع ہو جاتا یعنی ہے۔ علماء اسلام نے تو کتابوں میں ان ساری چیزوں کو واضح طور پر جی، لکھا ہے۔ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، کاروبار کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہو اس عمر میں ضروری نہیں ہے۔ ایک عام آدمی ایک محدود سطح پر خریداری کرتا ہے، ایک بالغ آدمی بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک عام آدمی محدود سطح پر خریداری کرتا ہے، ایک کاروباری جو آدمی ہے جس کا پیشہ تجارت ہے، وہ دن رات نت نئے انداز کے اندر جو ہے وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان ہے تو فرق۔ اب ایجاب و قبول کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایجاب و قبول جو ہے وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کو کہتے ہیں۔ پیسے دیے، اتنی کی چیز دے دو، اس نے دے دی، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز دے دو، اس نے دے دی، اس نے پیسے دے دیے، ایجاب و قبول کافی ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ چیز خرید رہے ہیں وہ ہے کیا، کتنی کوانٹٹی میں خرید رہے ہیں، کتنے میں آپ کا سودا ڈن ہو رہا ہے۔ تو یوں موٹے موٹے جو مسائل ہیں یہ آنے چاہیے، اور
کن چیزوں سے بے فاسد ہوتی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ غلطی کے امکانات نہ ہوں. تو ایک عام آدمی جو صرف سبزی خریدتا ہے، گوشت خریدتا ہے، دالیں خریدتا ہے، تجارت اس کا پیشہ نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھ لے. باہر شریعت کے اندر بہرحال تفصیل موجود ہے، لیکن بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں وہ مسائل. باہر شریعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، یہاں بھی بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے عرض کیا. ایک دو چیزیں میں بھی اس میں ایڈ کر دوں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ احکام تجارت آپ دیکھتے رہیں. اب یہ تو ایک قسط ہو رہی ہے، اس میں چند سوالات ہوں گے اور ممکن ہے کہ ایک پہلا سوال دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ بیس کر جاتا ہے، تو بقیہ سوال پھر ہمارا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے جی اس میں بھی جو ہے وہ تجارت کا پورا 2 پیج ہوتے ہیں. جی اس پر جب سے ماہانہ شروع ہوا ہے ماہنامہ، اس وقت سے پچھلے مہینے تک جی احکام تجارت کا جو کالم ہے اس کا ناغہ نہیں ہوا. اس مہینے میں شامل نہیں ہے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ میں احکام تجارت کے عنوان سے ایک مضمون آتا ہے. مضمون کیا آتا ہے؟ اس مفتی صاحب کے کچھ سوالات جو ہوتے ہیں تاجروں کے یا جو بھی مالی معاملات سے متعلق ہیں اس کے جوابات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات یہ ایک کالر ہیں جنہوں نے اپنا سوال پیش کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت ساروں کے ذہن میں سوال ہو کہ ہمیں معلومات لینی ہوتی ہیں، فلاں فلاں مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ اس کے لیے آپ ریگولر بیسس پہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو مضمون آ رہا ہے وہ پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور وہاں سے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ مفتی صاحب کے سلسلے احکام تجارت وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جو پچھلی ایپیسوڈز ہیں ہماری وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو مزید آتی جائیں گی وہ بھی وہاں پہ اپلوڈ ہوتی جائیں گی. البتہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی میرا دوست جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے، یعنی کہ پاکستان سے نا وہ عراق آدمی لے کر آتا ہے. کیا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ان سے وہ پیسہ لیتا ہے، ان کو ادھر لاتا ہے، ادھر کام شام لگواتا ہے. کیا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ادھر سے کیا مراد ہے وہ واضح نہیں ہے. ملک کا نام غالب ٹھیک ہے نا. اب جیسے دبئی ہے، جی دبئی کے اندر ایک بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے. ابھی جو کووڈ کے بعد جب فلائٹیں کھلی ہیں اب تو کچھ زیادہ رکاوٹیں آ گئی ہیں. پہلے بڑا سمپل طریقہ تھا. جی طریقہ کیا تھا کہ ایک بندہ وزٹ ویزے پر جاتا ہے، وزٹ ویزے پر جا کے وہ اپنی سی وی ساتھ لے جاتا ہے، روزانہ چکر لگاتا ہے، وہ ایک آفس میں جاتا ہے، اور جہاں اس کو جاب ملتی ہے جب تک اس کا وزٹ ویزا ویلڈ ہے وہ یہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں وزٹ ویزا لگوا دیتا ہوں، وہاں رہائش کا انتظام کر دیتا ہوں، تم تلاش کر لینا نوکری، پھر تمہیں نہیں ملے تو تمہاری قسمت، ٹھیک ہے لیکن یہ جو سہولتیں میں تمہیں دوں گا اس کے اتنے چارج کروں گا. ٹھیک ہے تو یہاں نہ تو کوئی غیر قانونی معاملہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور نہ کوئی ایسی سروس ہے کہ جس پر جو ہے وہ کلام ہو سکے. ٹھیک نوکری تو وہ خود تلاش کرے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہ صورت ہے. اچھا ایک صورت یہ ہوتی ہے جو زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ جیسے امارات کے اندر جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہر کمپنی کو ایک ویزے کی کیٹیگری ملتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کمپنی ہے، یہ مینیجر رکھ سکتی ہے، یہ ڈرائیور رکھ سکتی ہے، یہ فلاں فلاں رکھ سکتی ہے. ٹھیک. اب وہ کمپنی بنی ہوئی ہے ڈمی، یعنی صرف کاغذات میں. ایک مثال ہے کاغذات میں، یا ٹھیک ہے واقعتاً کاغذات میں نہیں ہے، کمپنی بنی ہوئی ہے، وجود ہے اس کا. ٹھیک ہے اب اس کے پاس ایکسٹرا ویزے موجود ہیں، افراد کی گنجائش نہیں ہے، صحیح تو وہ پھر اپنا کوٹا بیچ رہے ہوتے ہیں. صحیح یہ کوٹا اپنا بیچ کر جو ہے نا ان کو کہتے ہیں آپ آزاد کام کریں. یہ کام زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ایک پھر وہ آزاد کام کرتے ہیں. جو عرب شریف ہے اس کے یہاں ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. یا تو کفیل جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے، کفیل جو ہے وہ چونکہ کفالت کا جو نظام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ ریکویسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ مجھے ملازم رکھنا ہے. اب وہ ملازم اگر رکھنا چاہتا ہے تو ملازم منگوا لے، اس کو سیلری دے، لیکن الٹا ملازم اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، یا کم از کم ایجنٹ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری صورتیں ہیں اس کی. اگر آپ یوکے کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں تو جو ایجنٹ مافیا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے برف میں چلاتے ہوئے کئی کئی ملکوں سے گزارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. اور اب وہ تو ہلاک پر پیش ہونے والی بات ہے. لوگ فائرنگ سے مارا جاتے ہیں، مختلف ممالک میں قید ہو جاتے ہیں.
تو قانونی وہاں وے سے جانے والے زمینی راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جس کو قانونی وے سے جانا ہے وہ فلائٹ کے ذریعے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویزا لے کر جاتا ہے. باہر ہی جائے گا. تو سوال تو ایک جملے کا انہوں نے پوچھا ہے, اس سوال کی اتنی جہتیں ہیں, اتنی صورتیں ہیں کہ سب کا الگ الگ جواب ہے. اور جو یہ میں نے عرب کنٹریز کی بات کی, کوٹے والی بات کی, یہ جواز کی صورتیں نہیں ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا رشوتیں دے کر جانا, یہ جواز کی صورت نہیں ہے. پہلے جو میں نے صورت بیان کی تھی وہ تھوڑی واضح تھی. مفتی صاحب یہاں پہ آپ نے کئی حکم تو بیان فرمایا, میں تھوڑا چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور رہنمائی بھی ہو جائے. نیگیٹو کانٹیکس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایجنٹ مافیا جسے آپ کہہ لیں, کہ وہ ایک سہانے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایسی نوکری دلا دیں گے, یہ کروا دیں گے, وہ کروا دیں گے, اور بس آپ اتنے لاکھ دے دو, اتنے ہزار دے دو, اور آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا, بس وہاں جب چلے جاؤ گے تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, جو آپ نے تفصیل بھی بیان فرمائی. تو ایک تو وہ کام کر رہے ہیں جس کا آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں, لیکن جو لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ بات چلی ہے تو سننے والوں کے کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو بھی کچھ رہنمائی مل جائے. دیکھیں روزانہ ہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. ابھی کچھ میں نے 3 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں مارا گیا ہے, رات کو پوری رات مارا گیا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے ہیں, وہ صرف روڈ پار کرنا تھا, اور سردی میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک میڈیکل کی لائن میں دوائی حاصل کرنے کے لیے, اتنی لمبی لائن ہے, ان کو دوا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. تو سخت آزمائشوں کی یہ لائن ہے, سخت مشکل طلب مرحلہ ہے, یہاں تک کہ برف میں رہنے کے سبب لوگوں کے جو ہے نا پاؤں تک کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تفصیلی سلسلہ اس پر نگران شورا نے ایک مرتبہ کیا تھا جی, تو بڑے دردناک اس میں جو ہے نا قصے بتائے گئے تھے. جو وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احوال شیئر کیے تھے, لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں. لوگ کہتے ہیں جی ہم رسک لے لیں گے. بھائی اتنی محنت آپ پاکستان میں کر لو, جتنا آپ وہاں جا کر رسک لے رہے ہو اتنی محنت یہاں کر لو, دماغ کو یہاں خرچ کر لیں, تو یہاں بھی بہت مواقع ہیں. ایسا نہیں کہ سارے مواقع باہر ہی ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک موقع یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ عالیہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اکثر ایک سودا کیا جاتا ہے جس میں اس میں پیشگی ایڈوانس کچھ رقم دی جاتی ہے, بعد میں خریدنے والے یا بیچنے والے کی طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ وہ سودا اپنے کمال تک نہیں پہنچتا, سودا مکمل نہیں ہوتا, یا تو خریدنے والا وہ اس سودے کو منسوخ کر دیتا ہے یا بیچنے والا اس سودے کو منسوخ کر دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں جب سودا منسوخ ہو جاتا ہے, اگر بیچنے والے کی طرف سے سودا منسوخ ہو تو خریدنے والا کہتا ہے کہ جو ایڈوانس میں نے تمہیں دیا ہے اب اس کا ڈبل تمہیں مجھے دینا پڑے گا, اس لیے کہ میں نے تو دیا تھا اب وہ ڈبل دینا پڑے گا تمہیں. اور اگر خریدنے والے کی طرف سے یہ سودا منسوخ کیا جائے تو چونکہ وہ تو ایڈوانس پہلے دے چکا ہوتا ہے, تو بیچنے والا جو ایڈوانس لے چکا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ سودا تم نے منسوخ کر دیا لہذا تمہارا جو ایڈوانس ہے وہ اب ضبط ہے, تمہیں اپنا ایڈوانس نہیں ملے گا. تو حضور پوچھنا یہ تھا کہ یہ دو طرفوں معاملے میں جب بیچنے والے کی طرف سے سودا منسوخ ہوتا ہے تو وہ ایڈوانس ڈبل لے دینا پڑتا ہے, اور اگر خریدنے والے کی طرف سے سودا منسوخ ہو تو اس کا ایڈوانس وہ ضبط ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں شریعت کیا حکم دیتی؟ چلیں جی, آپ نے جو صورتیں بیان کی ہیں دونوں صورتیں مل کر تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر سنجیدگی کا ہونا پہلا عنصر ہے. جب آپ کوئی ڈیل کرتے ہیں, ایک معاہدہ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, عربی میں ایگریمنٹ کو عقد کہتے ہیں. عقد کا معنی ہوتا ہے کسی رسی کی گانٹھ باندھنا, اس کو یعنی گرا جب باندھ دی جاتی ہے, گانٹھ باندھ دی جاتی ہے تو بڑی پختہ ہوتی ہے, وہ کھلتی نہیں ہے. ایک باہم مضبوط تعلق کو جو ہے وہ عقد کہتے ہیں. تو عقد جو ہے ایگریمنٹ کھیل تماشے نہیں ہے کہ آپ نے جو نا رسک پر لے کے بیانہ دے دیا, اور بیانہ دینے کے بعد کہ بھئی ٹھیک ہے بیانہ میں دے رہا ہوں اور آگے کوئی پارٹی لگے تو ٹھیک ہے ورنہ چلو یہ نقصان ہوگا. تو یہ تو غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے. تو کاروبار کے اندر کاروبار کے جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح غیر سنجیدگی اختیار کریں گے, یا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہماری گھر والوں کو پسند نہیں آیا, بچوں کو پسند نہیں آیا, ہم واپس کر رہے ہیں. بھائی
एग्रीमेंट करने से पहले सारी बातें होती है ना, पसंद आने ना आने की। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो अब दो तरफा चीजें लाजिम हो जाती हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है, माल है, वो डिलीवर करेगा, हवाले करेगा। हवाले कब करेगा? जब उसको पैसे मिलेंगे। बात सूरतों में होता है कि उधार का मामला होता है तो पैसे होते हैं फिर भी जो ना वो हवालगी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ये तकाजा है कि माल हवाले किया जाए, दूसरी तरफ ये तकाजा है कि जनाब जो पैसे बनते हैं वो पैसे अदा किए जाएं। ये दो तरफा तकाजे पूरे होकर डील अपने अंजाम को पहुंच जाती है। अब अगर बीच के अंदर एक तरफा फंस की जाती है, एक तरफा डील खत्म की जाती है, एक तरफा खत्म करने से खत्म नहीं होती। और ऊपर से ये शर्तें हैं कि जी ये बयाना जब्त हो जाएगा या डबल देना पड़ेगा, बेचने वाला करेगा तो डबल देना पड़ेगा। ये जो शर्तें हैं ये नाजायज शर्तें हैं। इन शर्तों का लगाना जायज नहीं है। ना ही जो बयाना की जब्ती है वो कोई जायज अमल है, बल्कि डील संजीदा मकासद के तहत हो। खरीदारी जब आप कर रहे हैं तो फिर कैंसिल करने का क्या मसला है, मतलब है। जितने लोग आजकल कैंसिल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके पीछे कोई इमरजेंसी होती है। एक तरजीहात और मफादात बदल जाते हैं, ज्यादातर यही मामला होता है। तो भाई पहले आप सोचो विचार करें, पहले आप अपनी तरजीहात का तयन करके फिर डील करें। यह नहीं कि डील करने के बाद मजीद बिगाड़ दर बिगाड़ पैदा होता रहे। ऐसा जो मामला है वो शरीयत को मतलूब नहीं है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती इसमें एक चीज मैं चाहूंगा और ऐड हो जाए जी जी। कि बात बेचने वाले जो होते हैं वो यूं कैंसिल कर रहे होते हैं, जैसे आपने फरमाया जाती तरजीहात और मफादात का मामला होता है कि एक चीज का सौदा हुआ कि जी 50 लाख रुपए में डन हो गई। अच्छा, अभी इब्तदाई बातचीत हुई है तो टोकन मनी दी है 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए खरीदार से लिए हैं कि सौदा जी हमारा डन हो गया, बकिया पेमेंट का शेड्यूल या जो भी तरीकाकार है वो तय होना है। इसी असना में कोई पार्टी मिल जाती है जी 52 लाख की, 53 लाख की, 55 लाख की पार्टी मिल जाती है और वो कहती है आप मुझे भेज दो। अब ये खरीदार जो बेचने वाला जो ये सोचता मैंने तो 50,000 या 1 लाख लिए में, अगर मैं 2 गुना करके भी देता हूं तो लाख या 2 लाख देना पड़ेंगे मुझे, फिर भी 3 लाख रुपए इजाफी बच जाएंगे। तो इस तरीके से डीलें हो जाती हैं। बिलखुसूस ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें इस तरीके से ये हजरात कर लेते हैं। तो इनका ऐसे तय करना और लेना देना, भले ये सोच रहे हैं कि जी मुझे तो लॉस नहीं हो रहा, तो इनके भी कुछ इरशाद करना। देखिए बात लॉस की नहीं है जी, बात बदअहदी की है। ठीक, अकद करने का मतलब है आपने एक अहद कायम किया है कि हम इस सौदे को फाइनल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो खत्म कर रहे हैं वो बदअहदी है। ठीक, और फिर एक तरफा खत्म कर रहे हैं, एक तरफा तो खत्म नहीं होता। ठीक, ये मामला है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी अहमदपुर शर्किया नारावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि इन दिनों कपास का सीजन है और देहातों में ऐसा होता है, साइडों पर ऐसा होता है कि ये जो व्यापारी होते हैं कि जिनकी कपास वगैरह होती है, फसल होती है, इनसे एक रेट तय हो जाता है कि हम आपसे जितनी भी आपकी कपास पड़ी है हम ये कपास इस रेट पर उठाएंगे, इनका तय हो जाता है। लेकिन कोई और व्यापारी आकर, कारोबारी आकर इनको रेट बढ़ाकर पैसे बता देता है, तो ये जिनसे ये पहले जबान कर चुके होते हैं ये उनसे फिर जाते दूसरे को ये सौदा कर लेते हैं, उनको जबान दे देते हैं। तो इस तरीके का काम करना कैसा कि एक जबान तय हो गई थी और एक मुआहदा हो गया था, तो चंद पैसों की लालच में आकर दूसरे के साथ बात तय कर लेना, ये अमल कैसा है? इस मामले में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। देखिए अहादीस मुबारका में दो बातें बयान की गई हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स एक सौदे पर दूसरा सौदा ना करे, एक मंगनी पर दूसरी मंगनी ना करे। उलमा ने इसकी तशरीह ये बयान की है कि जब तक मंगनी से समझना जरा आसान रहेगा जी, कि अभी एक रिश्ता किसी घर से गया है, ठीक है, लड़की वालों ने लड़के वालों के पास भेजा है या लड़के वालों ने लड़की के पास भेजा है, जी, दूसरी तरफ से कोई डन नहीं हुआ है, ठीक है, इस तनाजुर में कोई और भी रिश्ता भेजता है वहां पर, ठीक, तो वो इस हदीस की मान्यत में नहीं आएगा। सही। इसी तरीके से खरीदो फरोख्त कई तरह से होती है, नीलामी भी लगती है, बोली जो लगती है। जी, बोली में क्या है कि कई लोग खड़े हो जाते हैं, अपना अपना रेट अपनी अपनी ऑफर दे रहे होते हैं, तो ये भी कोई मना नहीं है, बल्कि सौदा हुआ ही नहीं जब तक रेट चल रहे हैं। सही, किसी एक रेट पर सौदा होगा तो सौदा डन कराएगा। ठीक,
تو سودا ہونے سے پہلے تو کوئی بھی شخص آ کے ریٹ دے سکتا ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہے ٹھیک، سودا ڈن نہیں ہوا ہے کہ میں اتنے ریٹ دوں گا، کوئی اور کہتا ہے میں اتنے دوں گا، کوئی اور کہتا ہے میں اتنے دوں گا، اس کی گنجائش موجود ہے. جب سودا ہو جائے، ڈیل فائنل ہو جائے، اب تیسرے شخص کو آ کر ڈیل خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ڈیل تھی وہ فائنل ہو چکی ہے، اب تیسرا شخص نہیں آ سکتا. تو منگنی کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے تو اب کوئی تیسرا آدمی رشتہ لے کر نہ آئے، تاکہ یہ جو منگنی ہوئی ہے اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو اور فساد پیدا نہ ہو. تو اب یہ جو تعلیمات ہیں، یہ بھی ایک جو ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے آپس میں، اس کے اکرام اور اس کی ایک حیثیت جو ہے اس کو واضح کرتی ہے کہ ایگریمنٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سائل نے بیان کیا معاملہ، اگر تو ڈیل ابھی نہیں ہوئی ہے فائنل تو کوئی بھی آدمی آ کر آفر کر سکتا ہے. اگر ڈیل فائنل ہو گئی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. آج سے 3-4 سال پہلے میں مسقط عمان میں آیا تھا، جب 270 روپے کا 1 ریال تھا. تو میں نے کسی عزیز سے اپنا ویزا لیا تھا، لیکن اس کو میں نے پیسے بھی نہیں دیے. مجھے اب اسے پیسہ واپس کرنا، مجھے 270 کے حساب سے واپس کرنا ہے یا ابھی فی الحال 450 کا 1 ریال ہے، اس حساب سے واپس کرنا؟ پلیز میری رہنمائی کر دیجیے. 450 کا 1 ریال ہے. مجھے یاد ہے میں بھی جب گیا تھا تو کوئی اتنے کا ہی تھا، 260-70 کا ہی تھا. 180 روپے کا ڈیفرنس ہے. اچھا، دیکھیے بڑا ہی مبہم سوال ہے. آپ پاکستان سے گئے تھے، آپ دونوں کی ڈیل کیا ہوئی تھی، پیسوں کی ادائیگی کہاں ہوئی تھی، یہاں ہوئی تھی، وہاں ہوئی تھی. تو پوری تفصیل اور ڈیٹیل لینی پڑے گی کہ آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ کیا تھا. 180 تو یہ ہوئے نا جو آپ بتا رہے ہیں، جی ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے نا، 1 ریال پر. جی، اور جب معاملہ ہزاروں میں جائے گا تو کتنا بڑا ڈفرنس آ جائے گا. 100 پہ 18,000 کا ڈیفرنس ہوگا. کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے ڈیل کرنی ہو نا، یا اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں مجھے، ان کو ڈیل کرنی ہو یہاں پر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی رشتہ دار قرضہ مانگتا ہے یا ان کی کوئی اور ایسی ڈیل ہوتی ہے، تو طے کر لیں آپس میں کہ بھئی کس کرنسی میں ہم دیں گے آپ کو اور کس کرنسی میں لیں گے. تو جتنا زیادہ اتار چڑھاؤ ہے کرنسیوں کا پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں، بعد میں یہی دیکھا ہم نے کہ تنازع ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ڈفرنس بہت زیادہ آ چکا ہوتا ہے، بعض اوقات تو لاکھوں لاکھ کا ڈفرنس آ چکا ہوتا ہے. تو اس تناظر میں کرنسی طے کرنی چاہیے کہ اس کرنسی میں ہم دے رہے ہیں آپ کو اور اسی میں لیں گے. اور اصول بھی یہی ہے کہ جس کرنسی میں دیا جائے گا اسی کرنسی میں لیا جائے گا. کوئی روپیہ دیتا ہے اور ڈالر لینا چاہتا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں تو روپیہ ہی لیں گے، ڈالر نہیں لیں گے. تو اگر آپ ڈالر لینا چاہتے ہیں تو ڈالر ہی دیں اسے، آپ ریال لینا چاہتے ہیں تو ریال ہی دیں اس کو، تبھی جا کر یہ سودا پائے تک مل تک پہنچے گا. مختلف اسی میں چلیں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ مختلف کرنسی یا مختلف ممالک کے افراد جب کر رہے ہیں تو کرنسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو معاملہ ہوگا. اب وہ جیسے کوئی چیز منگائیے کہیں سے باہر سے منگائیے، پاکستان میں سپوز کر لیتے ہیں پاکستان میں رہنے والے نے پاکستان کے باہر سے یو اے ای سے منگائیے، عرب شریف سے منگائیے، امریکہ یورپ سے XYZ کہیں سے بھی کسی کوئی ڈیوائس منگائیے، کوئی جناب الیکٹرانک آئٹم منگایا ہے یا کوئی بھی چیز منگائی. اب وہ چیز تو آ گئی ہے یہاں پر اور کہہ دیا بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو میں آپ کو دے دوں گا. اب وہ چیز آئی ہے یہاں، تو اب پیسے جو دینے کا معاملہ آئے گا، ادھر تو کرنسی نہیں ہے نا سامنے، چیز آئی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ تو صورت یہ ہے کہ اس نے اس کی طرف سے خریدی ہے، وہ کاروباری ڈیل نہیں ہے، ٹھیک، اس کی طرف سے خریدی ہے، وہاں اس نے اپنی اس ملک کی جو کرنسی ہے وہی ادا کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں اس پر واضح کر دے کہ بھئی آپ مجھے جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اگر پاکستانی روپیز میں دینا بھی ہوا تو اس ملک کی کرنسی جو چل رہی ہوگی اس کے ریٹ سے آپ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر یہ معاملہ کریں گے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیورنگ دا کسٹم کلیئرنس جب کلیئرنگ ایجنٹ کا ہمارے پاس بل آتا ہے تو ایک ادر ایکسپینسز یا مسیلینیس ایکسپینسز کر کے ایک کالم ہوتا ہے اور اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے جو کہ ایجنٹ ہمیں کنوے کرتا ہے کہ یہ کسٹم ایکسپینسز ہیں، لیکن بظاہر اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ
کچھ ایسے چارجز ہوتے ہیں جن کی کوئی رسید نہیں ہوتی اور وہ کسٹم کے لین دین کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں. تو اس سینیریو میں مجھے پتا کرنا تھا کہ اس چیز کو ہم کیسے مینج کریں. یہ تو ایک سینیریو چلتا آ رہا ہے, اس کے بغیر کام ہونا پاسبل نہیں ہے, تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی مسلینیس ویسے سوال کرنے کا بڑا زبردست طریقہ ہے ان کو جی ہے, یعنی جو اصل مدعا تھا وہ انہوں نے بیان بھی نہیں کیا اور بیان بھی کر دیا. ٹھیک, یعنی ایک طرح سے بیان بھی نہیں کیا اور بیان بھی کر دیا. یعنی وہ اماؤنٹ یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پایا ان کی بات سے. اگر میں غلط سمجھاؤں تو بھائی معذرت, کیونکہ آپ نے واضح نہیں کیا. تو لیکن جو ایک کاروباری زبان آپ نے استعمال کی ہے اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو اماؤنٹ ہے وہ رشوت کی ہوتی ہے جو مختلف حکام کو ادا کی جاتی ہے. اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں, اکاؤنٹس میں جب بھی اکاؤنٹس بنتے ہیں جی کسی بھی کمپنی کے اکاؤنٹس بن رہے ہوتے ہیں تو بہت میجر جو رقم ہوتی ہے, میجر جو عدد ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپینس یہاں ہوا ہے, یہ چیز یہ اس کے پہ اس کی رقم ہے, یہ اس کی ہے. لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے ایکسپینسز ہوتے ہیں جن کو وہ الگ سے کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے, الگ الگ نہیں لکھ رہے ہوتے. میں اکاؤنٹس کی فیلڈ کی بات کروں, انہوں نے جو سوال کیا کلیئر ایجنٹ ہے نا, یہ کلیئر ایجنٹ, کلیئرنگ جو ایجنٹ ہے تو ان کے یہاں تو رشوت کا بڑا لین دین ہے, بہت زیادہ لین دین ہے. ٹھیک, تو سوال سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہیں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رقم رشوت کے طور پر جاتی ہے. اب ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی, ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے مال جس انداز پر منگوایا ہے, جی کلیئرنگ ایجنٹ کو ہی پتا ہے کہ اس نے رشوت دینی ہے جب یہ مال باہر آئے گا. ٹھیک, یعنی اس نے قیمتیں کم لکھوائی ہیں, مال اسکریپ کے منگوایا ہے, اندر جناب اسپیئر پارٹس ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. یعنی لکھوایا کچھ اور ہے, شو کچھ اور کر رہا ہے اور حقیقتاً ایکچولی کچھ اور ہے. کچھ اور ہے, قیمت کا ڈفرنس ہوتا ہے, انڈر انویسٹنگ ہوتی ہے. تو اب رشوت دے کر یہ کام کروائیں گے اور مال باہر آئے گا. ٹھیک, اس موقع پر رشوت دینا حرام ہے, صحیح, گناہ ہے, ناجائز ہے. ٹھیک. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کا 100% معاملہ کلیئر ہے, تمام رول اور ریگولیشن کے مطابق سب چیزیں کلیئر ہے. ٹھیک, یہاں تک ہوتا ہے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ کلیئر ہے, ڈیوٹیاں بھی ادا کر دی ہیں, گیٹ پہ مال گیٹ سے جب نکلے گا جب گیٹ والوں کو پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اپنے طور پر رائٹ پہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک, وہ بدماشی کر رہے ہیں جناب جی, کہ پیسے دو گے تو باہر نکلنے دیں گے. ٹھیک, تو یہ اب ان کا ظلم ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے تمام تقاضے پورے کر دیے. ٹھیک ہے, اور مال باہر لے کے جانا ان کا استحقاق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اپنا حق چھڑانے کے لیے کسی موقع پر کچھ دیا جائے تو اس کی فقہ نے اجازت دی ہے. ٹھیک, لینے والا گناہ گار ہوگا, دینے والا دفع ظلم کے لیے دے رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے. یہ پھر ڈفرینٹ صورتحال بن جائے گی, لیکن 5-7% کے لوگ ہوں گے کورٹ کے حوالے سے جن کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہو, ورنہ اکثر جس طریقے سے مال آتا ہے ہمارے یہاں سب لوگوں کو پتہ ہی ہے, انڈر انویسٹنگ کے بغیر تو مال آتا ہی کم ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں اور شور شور میں قسمیں کھاتے ہیں کہ جی قسم اللہ کی یہ ہے وہ ہے, جی میرا جو مال ہے یہ 1 نمبر ہے, کیا یہ مال بیچنا حلال ہے یا اس میں کوئی حرام ہو جاتا ہے یہ مال بیچنا اس میں قسمیں کھا کر؟ ایک نہیں, 2 نہیں, کم از کم 3 تو جو نا برائیاں پائی جاتی ہیں. پہلی برائی یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری برائی یہ کہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کو بھی استعمال کر رہے ہیں, اللہ کے نام کا واسطہ دے کر لوگوں کو اپنی بات سچا ہونا ظاہر کرتے ہیں. اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ, کہ جھوٹے ہیں اوپر سے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں, کتنی بے باکی کا معاملہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ملاوٹ ہے تو لامحالہ لوگوں کو ضرر پہنچے گا, یعنی کامل چیز کے پیسے لیتے ہیں, ناقص چیز دیتے ہیں. تو یہ تیسری خرابی ہے اس کے اندر. تو یوں یہ خرابیات کا معجون مرکب ہے یہ معاملہ, اور ایسا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ ایسا کرنا غیر شرعی اور ناجائز عمل ہے. اگلی کال دیجیے. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں 2-3 سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ ادھر دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی جانور خریدتا ہے, وہ دوسرے شخص کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے کا میں نے خرید کے آپ کو دیا, جب بیچیں گے تو اتنے پیسے میں اپنے نکال لوں گا, پہلے لے لوں گا, اوپر والے جو ہمارے پیسے ہوں گے وہ ہم 50-50 کر لیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ جب آپ گندم لائیں گے یا فلاں فصل گھر لائیں گے تو یہ پیسے اس وقت جو اس فصل کا ریٹ ہوگا اتنے کی میں وہ مطلب کہ نا پیسوں کے حساب سے وہ لے لوں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ آج کل ایک نا نوجوان طبقے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آن لائن جو ہے نا ارننگ کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے۔ کچھ مختلف اپلیکیشنز ہیں جو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنی پڑتی ہیں، ان میں پہلے ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے، پھر انویسٹ کرتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے، سلور ہوتا ہے، یا ایسی چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ پہلے ہم آپ کے تیسرے سوال کو لے لیتے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ گولڈ اور سلور یہ چیزیں خریدی جاتی ہیں، آن لائن جو کام ہوتے ہیں وہاں بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، اور یہ گولڈ اور سلور والا جو کام ہے نا یہ تقریباً ڈمی کام ہے۔ یہ اصلاً نہ گولڈ ہوتا ہے نہ سلور ہوتا ہے، صرف نمبر گھوم رہے ہوتے ہیں، نمبروں میں ان کو بول دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نے آپ کے اتنا شیئر ٹرانسفر کر دیا، نمبر ظاہر ہو جائیں گے، ہاں جی اتنا خرید لیا، یہ پیسے بھیجیں گے وہاں سے نمبر شو ہوں گے۔ ٹھیک، کتنا بڑا فراڈ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رہنما کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے بعض اوقات کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہندوستان پر غیر ملکی لوگ قابض تھے جی ان کے متعلق کہا تھا کہ تانبے پیتل کی جو ہے نا گھڑیاں لے کر آتے ہیں، جی پانی چڑھی ہوئی جو ہے نا وہ چیزیں لے کر آتے ہیں، اور تم سے اصل سونا اور اصل چاندی جو ہے وہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، جی تو پیتل لے کر مسلمان سونا دیتا ہے، چاندی دیتا ہے، ٹھیک، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، نمبر لے کر ڈالر بھیج رہا ہے وہاں پر جناب۔ مانگیں گے تو سونا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ سلور نہیں ملے گا۔ تو اس پر میں نے ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ کلپ جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کا جو مین پیج ہے اس پر شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ فوریکس ٹریڈنگ کہلاتی ہے۔ تو آپ کا سوال اسی پر مشتمل ہے، وہ کلپ آپ سن لیں۔ میرا جو پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، وہاں بھی کلپ موجود ہے، اور یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہوگا۔ جو دوسرا سوال آپ نے کیا گندم والا، جو طریقہ کار آپ نے بیان کیا وہ تو غلط ہے۔ صحیح یوں ہو سکتا ہے یہ طریقہ کار کہ گندم ایک ایسا آئٹم ہے ہماری مارکیٹ میں، یعنی اس گندم کو آپ بطور مثال نہ لیجئے گا آپ کہ آپ نے ایک مثال دی ہے تو یا اس کی جگہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، نہیں، اب میں صرف گندم پر بات کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ آپ آم پر قیاس کر لیں، آم ایک ایسا آئٹم ہے کہ جو مارکیٹ میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل مارکیٹ میں بالکل پوری پاکستان کی منڈی ڈھونڈ لیں آپ کو آم نہیں ملے گا۔ گندم ایسا آئٹم ہے کہ ہر وقت مل رہا ہوتا ہے۔ تو گندم کے اندر آپ بے سلم کر سکتے ہیں۔ سلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈوانس ٹریڈنگ کریں گے، آپ ریٹ مقرر کرنا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں کر سکتے جی اس وقت جو ریٹ ہوگا اس ریٹ پر جو ہے نا ہم آپ یہ خریداری کریں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ گندم اوپر جائے گی نیچے جائے گی، ایک محتاط اندازہ جو بھی ہو، ایک ریٹ طے کرنا ضروری ہوگا کہ اتنے پیسوں کے بدلے میں نے اتنے من گندم خریدی، باردانہ فلاں کا ہوگا، میرا ہوگا یا آپ کا ہوگا، یہ طے کریں۔ گندم اگر تو علاقہ ہے تو معلوم ہے کہ اس علاقے میں یہ گندم ہوتی ہے، اس نیت کی ہوگی۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کنکری والی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے۔ تمام تر نوعیتیں جو ہیں گندم کس انداز کی ہوگی، تول کس کے ذمہ ہوگا، پہنچ لینی ہے یا وہاں سے خود اٹھائیں گے، یہ سارے معاملات کر کے ڈیل کر لیں۔ ایک مہینے کی کم از کم ادھار ہونی چاہیے، ایک مہینے سے کم کی ادھار نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں بے سلم کے تعلق سے، جس کو آپ انگریزی میں فیوچر ٹریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پیسے سارے پہلے دینے ہوتے ہیں، مال کی ڈیلیوری کم از کم ایک مہینے بعد ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ 6 مہینے بعد رکھ لیں، سال بعد رکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بکریوں والا تو میں نے کوئی سینکڑوں دفعہ جواب دیا ہے، تو آپ ٹائم چونکہ کم ورنہ میں جواب دے دیتا، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے۔ جب آپ کام کے کام نہیں کریں گے تو پھر بہت سارے غیر ضروری کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو اگر یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھنے دکھانے کا سلسلہ ہے تو یقیناً گناہ سے تو بچنا ہی ہے، ہمیں فضول چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، ایسی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کی دنیا و آخرت کے لیے
بہتر ہوں. تو یوٹیوب پہ مفتی علی اصغر کے نام سے بھی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی صاحب کے سلسلے پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں، سوالات کے مختصر جوابات ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو. احکام تجارت، احکام